جھوٹ، بات چیت میں جھوٹ، خاص طور سے مذاق میں جھوٹ۔ مذاق میں جھوٹ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ، مجلس کی رونق ہے وہ۔ آدمی کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور جھوٹی باتیں بنا بنا کے بولتا ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کو خوف محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو بات کریں اور جھوٹ بولے، لوگوں میں گپ شپ کریں اور جھوٹی باتیں کریں۔ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، جھوٹ کیوں بولیں؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کریں؟ جھوٹ بولیں۔ بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ کتنی مرتبہ کا بربادی ہے؟ پہلی مرتبہ، اور اخیر میں کتنی مرتبہ؟ دو، کل ملا کے کتنے ہوئے؟ چھوٹی بربادی ہے، 3 مرتبہ کہا اس کے لیے کیا ہے؟ وَيْلٌ لَهُ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور جوک کیا ہے؟ جوکس کیا ہیں؟ کوئی اس کو برا سمجھتا ہے؟ جوک ہے، کیا ہوا اس کے اندر؟ تو جھوٹ ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانا صحیح نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں نہیں۔ مجلس کے اندر ٹائم پاس کے لیے جھوٹی کچھ بھی باتیں بولتے ہیں، اپنی بھی باتیں جھوٹ گھڑ کے بول دیتا ہے آدمی۔ بعض اوقات کسی سے سنتا ہے کوئی جوک، میرے ساتھ ایسا ہو گیا بول کے بنا کے بول دیتا ہے، کیوں؟ لوگ ہنسے ہیں، اور تھوڑی میری ایسا ہوا، میں ایک سے ایسا بات کیا تو اس نے ایسا ایسا ہوا اور ایسا کیا، لوگ ہنس دیے اس کے اوپر، حالانکہ اس کے ساتھ وہ واقعہ نہیں ہوا تھا۔ کون پکڑتا ہے؟ کون دیکھا اور کون پکڑے گا اور کس کو معلوم پڑے گا؟ لیکن کیا ہو جائے گا؟ انٹرٹینمنٹ، مجلس کی رونق میں بنوں گا، مجلس کی مرکزی شخصیت میں بنوں گا۔ لوگ گھڑ گھڑ کی جھوٹی باتیں اس طرح کی بیان کرتے ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ میں سعودی میں تھا نا، وہاں ہم لوگ ایسا کچھ بھی بولتا، پھر وہاں پہ اپنی طرف سے گڑ گڑ کے کچھ بھی ہوتا، کون دیکھا اس کو کیا کرتا تھا۔ ہم لوگ جاتے تھے، یوں کھاتے تھے، ایسے ہوٹل میں جاتے تھے، یوں کرتے تھے، دیکھا تو میں کونے میں رہتا تھا، کہاں تو بھی 50 لوگوں کے ساتھ میں نیچے، وہ بھی۔ لیکن جھوٹی اپنی شان کے لیے کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی بولتا ہے اور ہنسنے کی باتیں کرتا ہے، دوسروں کے اوپر ڈالتا، کبھی کبھی اس کا معاملہ رہتا ہے۔ ایک ایسا تھا، بنگلہ دیش کا ایسا تھا، فلانا کیرلا کا ایسا تھا، فلانا امریکہ کا ایسا تھا، کچھ بھی بنا کے بولتا ہے ایسا۔ جھوٹ بات بول کے لوگوں کو ہنسانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک برائی جو معاشرے میں عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو راہ نہیں سجھاتا جو بہت ہی جھوٹا اور ناشکرا ہو، یا انکار کرنے۔ کفار، کفرا، انکار کرنا، کفار ناشکرا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے، انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور کاذب کا مطلب جھوٹ بولنے والا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ہے۔ جھوٹ منافقین کی صفت ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ جھوٹ کس کی صفت ہے؟ منافق کی۔ اذا حدث کذب، بات کریں جھوٹ بولے، یہ کون کرتا ہے؟ منافق۔ آج جھوٹ بولنا کیا ہے؟ معمول بن چکا ہے، آدمی کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے۔ آپ دیکھیے آفس سے فون آ رہا ہے، یا کسی دوست کا آ رہا ہے، یا کسی شخص کا آ رہا ہے، کہاں ہے بھائی؟ پہنچے نہیں، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، بس راستے میں ہوں۔ راستے میں نہیں، گھر میں، کچن میں، لیکن کیا بول رہا ہے؟ راستے میں ہوں، راستے میں ہوں بول، جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ لیٹ کیوں ہو گئے؟ ٹریفک بہت تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پورا سناٹا تھا، کچھ بھی بولا یہ ٹائم کو ٹریفک، رات کی 3 بجے، صبح کی 6 بجے، کہاں سے ٹریفک تھا؟ کوئی ٹریفک رہتا ہے، ٹھیک ہے کچھ خاص شہروں میں ہوتا ہوگا، گاؤں دیہات میں کہاں سے ٹریفک رہتا ہے بھائی؟ بہت ٹریفک تھا، میں نہیں آ سکا، لیٹ ہوا۔ جھوٹ بات آدمی بولتا ہے، کتنی جھوٹی باتیں کرتا ہے آدمی، نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ اتنے جھوٹ ہیں، گنائیں گے تو لسٹ ختم نہیں ہوگی جلدی، اتنے جھوٹ بولتا ہے عام طور سے آدمی آج، اپنے نام کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ کی ہدایت سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ
لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو اسراف کرنے والا یعنی حدیں پار کرنے والا ہو اور بہت جھوٹا ہو. تو جھوٹے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی زندگی میں توفیق اس کو نہیں مل پاتی ہے، اس کی عقل صحیح نہیں چلتی. وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے سے کیا ہے، میں بہت عقل مند ہوں، میرا جھوٹ کوئی پکڑتا نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ کی ہدایت سلب ہو جاتی ہے، اللہ کی رہنمائی اس کو نہیں مل پاتی ہے، وہ حق کو اس کی اصل صورت میں دیکھ نہیں پاتا ہے. جھوٹ کی وجہ سے اس کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے، سچائی سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے، جھوٹ سے دل پر دھبے لگ جاتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی جھوٹ اور سنگین کیوں ہو جاتا ہے کہ جھوٹ کسی اور کی عزت کے بارے میں ہو. جھوٹ کیا ہو؟ جھوٹی تہمت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، رات میں میں نے دیکھا دو شخص میرے پاس آئے. قال الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب، کہا کہ اے نبی، ان دونوں نے کہا فرشتے کہ اے نبی آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا کہ جس کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے، جس کا منہ پھاڑ دیا گیا تھا، وہ کیا ہے؟ فکذاب، وہ جھوٹا آدمی ہے. اس کی سزا کیا تھی؟ اس کا منہ چیر دیا گیا. یکذب بالکذبۃ تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، وہ جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں میں بیان کرتا تھا اور پھر اس کے ذریعے سے، اس سے شروع ہو کر وہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا تھا. فیصنع بہ الی یوم القیامہ، اس کا یہ جو منہ پھاڑا جا رہا ہے قیامت تک کہ اس کو یہی سزا برزخ میں ملتی رہے گی. قیامت تک برزخ میں، معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے بھی سزا ملتی ہے. تو برزخ میں اس کو سزا کیا ملے گی؟ اس کا منہ پھاڑ دیا جائے گا، پھر صحیح ہوگا پھر پھاڑا جائے گا، پھر صحیح پھر پھاڑا جائے گا. یہ مسلسل سزا اس کو ملے گی. کیوں؟ یہ کچھ بھی جھوٹ بول دیتا تھا لوگوں میں، اور وہ جھوٹ اس کا کیا ہوتا تھا؟ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 40، 50 دنیا بھر میں وہ پھیل جاتا تھا. آج کتنے لوگ ہیں جھوٹی باتیں واٹس ایپ پہ پھیلا دیتے ہیں،